کتاب نمبر 16 كتاب الحج. کتاب الحج، حج کا بیان۔ باب نمبر 1 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه. حج اور عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے کیا پہننا جائز ہے اور کیا جائز نہیں ہے، اور اس کے لیے خوشبو کا استعمال حرام ہے۔ حدیث نمبر 2791۔ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کرتا قمیص پہنو اور نہ یعنی سر پر پگڑیاں باندھو، نہ شلوار یا پاجامہ پہنو اور نہ بارانی پہنو اور نہ موزے پہنو۔ اگر کسی کو جوتا میسر نہ ہو تو وہ موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جسے زعفران یا ورس لگا ہو۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الحج باب ما یلبس المحرم من الثیاب، حدیث نمبر 1542۔ وکذالک فی اللباس باب البرانس، حدیث نمبر 5803۔ وابو داود فی سننہ فی الحج باب ما یلبس المحرم، حدیث نمبر 1824۔ والنسائی فی المجتبى فی مناسک الحج باب النہی عن لبس البرانس فی الاحرام، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 133۔ وکذالک فی باب النہی عن لبس القمیص للمحرم، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 132۔ وابن ماجہ فی المناسک باب ما يلبس المحرم من الثياب، حدیث نمبر 2932۔ وكذلك في باب بالسراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد ازارا او نعلين، حدیث نمبر 2932۔ انظر التحفہ برقم 8325۔ مفردات الحدیث۔ محرم بیت اللہ کی حاضری کے لیے حج یا عمرہ کی خاطر میقات سے فقیرانہ لباس پہن کر جانے والا۔ نمبر 2 قمص، قمیص کی جمع ہے عمائم، امامہ کی جمع ہے پگڑی۔ نمبر 3 سراویلات، سراویل کی جمع ہے اور یہ سروال کی جمع ہے، شلوار پاجامہ، اور ان سے مراد جسمانی ساخت اور وضع کے مطابق سلے ہوئے کپڑے ہیں۔ وہ قمیص کرتا، صدری کوٹ ہو یا شلوار پاجامہ اور پینٹ یا پتلون۔ نمبر 4 برانس، برنس کی جمع ہے وہ کوٹ جس کے سر پر رکھنے کی ٹوپی بھی سلی ہو۔ برانڈی یا اوور کوٹ، عمائم اور برانس سے اشارہ ہے کہ سر پر کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، وہ پگڑی، رومال ہو یا ٹوپی اور ہیٹ وغیرہ۔ نمبر 5 خفاف، خف کی جمع ہے موزہ، یعنی پاؤں کو ڈھانپا نہیں جا سکتا، موزے یا جرابے پہننا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر جوتا اور چپل وغیرہ میسر نہ ہو تو پھر اس کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر پہنا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 زعفران، معروف چیز ہے اور ورس ایک خوشبودار زرد بوٹی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ حالت احرام میں خوشبو استعمال نہیں کی جا سکتی اور نہ خوشبودار کپڑا یا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فائدہ، سائل نے ان کپڑوں کے بارے میں سوال کیا تھا جو محرم پہن سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ فلاں فلاں کپڑے نہ پہنے، تو اس طرح آپ نے جواب میں اس طرف اشارہ کیا کہ پوچھنے کی بات یہ نہیں کہ محرم کون سے کپڑے پہنے، بلکہ یہ دریافت کرنا چاہیے تھا کہ کس قسم کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ ممنوع کپڑے چند ایک ہیں اور جو پہنے جا سکتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ سلے ہوئے کپڑے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے ان کی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں خوشبو کی ممانعت ہے، وہ موزے پہن سکتی ہے لیکن دستانے استعمال نہیں کر سکتی، اور منہ پر نقاب ڈال سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے کھلے چہرے پھرتی رہے، جیسا کہ آج کل یہ فیشن بن چکا ہے۔ اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو وہ اپنی چادر سے یا کسی اور چیز سے اوڑھ کر لے، جیسا کہ سنن نبی داود میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جب ہمارے سامنے سے مرد گزرتے تو ہم اپنی چادر سر کے اوپر سے لٹکا لیتی تھیں اور اس طرح پردہ کرتی تھیں، اور جب مرد آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول دیتی تھیں۔ حدیث نمبر 2792۔ وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة
قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. حضرت سالم رحمہ اللہ اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا محرم کس قسم کا لباس پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم قمیص نہ پہنے، امامہ نہ باندھے، نہ برانی یعنی برساتی پہنے، نہ شلوار پاجامہ پہنے اور نہ ایسا کپڑا پہنے جسے ورس یا زعفران لگا ہو، اور نہ موزے پہنے، اگر وہ جوتے نہ پائے تو موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی اللباس باب العمائم حدیث نمبر 5806، وابو داود فی سننہ فی المناسک باب ما یلبس المحرم حدیث نمبر 1823، والنسائی فی المجتبى فی مناسک الحج باب النہی عن الثیاب المصبوغۃ بالورس والزعفران فی الاحرام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 129، انظر التحفہ برقم 6817 حدیث نمبر 2793۔ وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو زعفران اور اس سے رنگ ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا، اور فرمایا جس کے پاس جوتے نہ ہو تو موزے پہن لے اور انہیں ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی اللباس باب النعال السبتیہ وغیرہا حدیث نمبر 5852، والنسائی فی المجتبى فی مناسک الحج باب النہی عن الثیاب المصبوغۃ بالورس والزعفران فی الاحرام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 129، وابن ماجہ فی سننہ فی المناسک باب السراویل والخفین للمحرم ازارا او نعلین حدیث نمبر 2932، انظر التحفہ برقم 7226 حدیث نمبر 2794۔ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے شلوار یا پاجامہ اس کے لیے ہے جسے تہبند نہ ملے، اور موزے اس کے لیے ہے جسے جوتے میسر نہ ہوں، یعنی جب وہ محرم ہو۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی جزاء الصید باب لبس الخفین للمحرم اذا لم یجد النعلین حدیث نمبر 1841، وکذالک فی باب اذا لم یجد الازار فلیلبس السراویل حدیث نمبر 1843، وکذالک فی اللباس باب السراویل حدیث نمبر 5804، وکذالک فی باب النعال السبتیہ وغیرہا حدیث نمبر 5853۔ والترمذی فی جامعہ فی الحج باب ما جاء فی لبس السراویل والخفین للمحرم اذا لم یجد الازار والنعلین حدیث نمبر 834، والنسائی فی المجتبى فی مناسک الحج باب الرخصۃ فی لبس السراویل اذا لم یجد الازار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 205 206، وکذالک فی باب الرخصۃ فی لبس الخفین فی الاحرام لمن لا یجد نعلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 135، وکذالک فی الزینہ باب لبس السراویل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 205 206، وابن ماجہ فی سننہ فی المناسک باب السراویل والخفین للمحرم اذا لم یجد ازارا او نعلین حدیث نمبر 2931، انظر التحفہ برقم 5375 حدیث نمبر 2795۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر
وحدثني أبو غسان الرازي حدثنا بهز قالا جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. امام صاحب اپنے دو اور اساتذہ سے عمر بن دینار ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات کے خطبہ میں یہ باتیں سنی تھیں. تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2794، حدیث نمبر 2796. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. امام صاحب اپنے 5 اور اساتذہ سے عمر بن دینار ہی کی سند سے بیان کرتے ہیں شعبہ کے سوا کسی نے بھی عرفات کے خطبے کا تذکرہ نہیں کیا. تخریج تقدم تخریج برقم 2794، حدیث نمبر 2797. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس جوتے نہ ہو وہ موزے پہن لے اور جس شخص کے پاس چادر نہ ہو تو وہ شلوار پہن لے. تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 2728. فائدہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کے حدیث میں موزے کاٹنے کا ذکر نہیں ہے، اس لیے امام احمد کے نزدیک موزے کاٹنا درست نہیں ہے بلکہ مال کا ضیاع ہے، لیکن باقی ائمہ اور محدثین کے نزدیک کاٹنے کی وضاحت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں موجود ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس اور جابر رضی اللہ عنہم بلا قید یعنی مطلق حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی قید والی حدیث پر عمل یعنی محمول ہوگی، اور شرعی حکم مال کا ضیاع نہیں ہے، لیکن نیز عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سنن نسائی میں موجود ہے اور اس میں کاٹنے کا حکم ہے، اور اسی طرح اوسط للطبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی کاٹنے کا حکم ہے، لہٰذا تمام روایات میں کاٹنے کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کو منسوخ قرار دینا درست نہیں ہے. جو شخص بغیر کاٹے موزے پہنے گا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو فدیہ دینا ہوگا اور امام مالک اور شافعی کے نزدیک اس کا فدیہ نہیں ہے. اسی طرح اگر تہبند نہ ملے تو شلوار انسلا کر کے چادر کی طرح بنانا ہوگا، ورنہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک دم لازم آئے گا، امام شافعی اور احمد کے نزدیک فدیہ نہیں ہے. حدیث نمبر 2798. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط، قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة، أو قال أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
حضرت صفوان بن یعلا بن امیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہرانہ میں تھے۔ وہ ایک جبہ یعنی لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھا جس پر ایک مخلوط خوشبو لگی ہوئی تھی یا اس پر زردی کا اثر تھا۔ تو اس نے آپ سے پوچھا آپ مجھے میرے عمرے میں کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں آپ پر وحی کا نزول ہونے لگا اور آپ کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا، اور یعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری خواہش تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھوں کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ یعلا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے جبکہ آپ پر وحی اتر رہی ہو؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑے کا کنارہ اٹھایا تو میں نے آپ کو دیکھا آپ خراٹے لے رہے تھے۔ صفوان کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے کہا جیسے جوان اونٹ خراٹے لیتا ہے۔ جب آپ کی یہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کے بارے میں دریافت کرنے والا کہاں ہے؟ اپنے سے زردی کی چھاپ دور کر دے یا مخلوط خوشبو کا اثر زائل کر دے اور اپنا جبہ اتار دے اور اپنے عمرہ میں اس طرح کرے جس طرح اپنے حج میں کرتے ہو۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الحج باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب حدیث نمبر 1536 تعلیقا وكذلك في باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج حدیث نمبر 1789 وكذلك في المغازي باب غزوة الطائف في شوال سنة 8 حدیث نمبر 4329 وكذلك في فضائل القرآن باب نزول القرآن بلسان قریش والعرب حدیث نمبر 4985 وكذلك في جزاء الصيد باب اذا احرم جاهلا وعليه قميص حدیث نمبر 1847 وابو داود فی سننہ فی الحج باب الرجل یحرم فی ثیاب حدیث نمبر 1819 1820 1821 1822 والترمذی فی جامعہ فی الحج باب ما جاء فی الذی یحرم وعلیہ قمیص او جبہ حدیث نمبر 836 والنسائی فی المجتبہ فی مناسک الحج باب الجبۃ فی الاحرام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 130 وکذالک فی مناسک الحج باب للخلق للمحرم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 142 143 انظر التحفہ برقم 11836 فوائد نمبر 1 اس حدیث سے امام شافعی امام اسحاق اور امام داود رحمہم اللہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی انسان جہالت و ناواقفیت سے یا بھول کر خوشبودار کپڑا پہن لے تو اس پر کفارہ نہیں ہے، علم ہوتے ہی اسے فوراً ایسا کپڑا اتار دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ امام مالک کے نزدیک اس پر فدیہ ہے اور امام احمد سے دونوں اقوال منقول ہیں۔ امام ابن قدامہ نے عدم کفارہ کے قول کو ترجیح دی ہے۔ خلوق اس خوشبو کو کہتے ہیں جس میں زعفران وغیرہ کی آمیزش ہو۔ نمبر 2 اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی قرآن کے علاوہ بھی اترتی تھی جو سنت میں محفوظ ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر آپ پر الفاظ اور معانی دونوں کا نزول ہوتا تو اس وحی کو قرآن کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تھا اور یہ وحی مطلوب کہلاتی ہے کیونکہ اس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اگر صرف معانی اور مفاہیم و مطالب کا نزول ہوتا یا الفاظ کا نزول ہوتا لیکن ان کی تلاوت کا حکم نہ ہوتا اور نہ کہ قرآنی شکل ملتی تو وہ وحی غیر مطلوب کہلاتی اور حدیث نبوی یا حدیث قدسی کی شکل میں محفوظ کی جاتی۔ جہرانہ میں آپ غزوہ طائف سے واپسی کے وقت ٹھہرے ہوئے تھے، یہ 8 ہجری ذوالقعدہ کا واقعہ ہے۔ حدیث نمبر 2799 وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك۔
حضرت صفوان بن یعلا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جعرانہ میں تھے، ایک آدمی آیا اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ وہ سلے ہوئے کپڑے یعنی جبہ پہنے ہوئے تھا اور خلوق سے لت پت تھا۔ تو اس نے کہا میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں نے اسے پہنا ہوا ہے اور میں خوشبو سے بسا ہوا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم حج میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ان کپڑوں کو اتار دیتا ہوں اور اپنے آپ سے اس خوشبو یعنی خلوق کو دھو ڈالتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جو کچھ تم حج کی حالت میں کرتے ہو وہی اپنے عمرہ کے لیے کرو۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 2798۔ مفردات الحدیث نمبر 1 مقطعات کاٹ کر الگ الگ کر کے جسم کے مطابق سلے ہوئے۔ نمبر 2 متضمخ لت پت کثرت سے استعمال کیے ہوئے۔ فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان حج کے آداب و احکام سے واقف تھا، اس لیے اس کو اتنا بتانا ہی کافی تھا کہ اس طرح کرو جس طرح حج میں کرتے ہو۔ حدیث نمبر 2800۔ حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمره في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك۔ امام صاحب اپنے 3 اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ صفوان بن یعلا بن امیہ نے عطا کو بتایا کہ یعلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ کاش میں اللہ کے نبی کو اس وقت دیکھوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے کا سایہ کیا گیا تھا اور آپ کے کچھ ساتھی آپ کے ساتھ تھے جن میں عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اچانک آپ کے پاس ایک آدمی آیا جو جبہ پہنے ہوئے تھا اور خوشبو سے لت پت تھا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس انسان کے بارے میں کیا ارشاد ہے جس نے عمرے کا احرام ایک جبہ میں خوشبو سے معطر ہو کر باندھا؟ کچھ وقت آپ نے اسے دیکھا، پھر خاموش ہو گئے اور آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے یعلا بن امیہ کو اشارہ سے کہا آؤ، تو یعلا رضی اللہ عنہ آ گئے اور اپنا سر یعنی کپڑے کے اندر داخل کر دیا۔ ناگہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ تھا۔ کچھ وقت تک آپ خراٹے لیتے رہے، پھر یہ کیفیت دور ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ جس نے ابھی مجھ سے عمرہ کے بارے میں دریافت کیا تھا؟ اس آدمی کو تلاش کر کے لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوشبو جو تیرے جسم پر ہے اس کو 3 دفعہ دھو ڈالو اور جبے کو اتار دو، پھر اپنے عمرہ میں وہی کام کرو جو اپنے حج میں کرتے ہو۔ تخریج تقدم تخریج برقم 2798۔ حدیث نمبر 2801۔ وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة
قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال: انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة، وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. صفوان بن یعلا بن امیہ رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا جبکہ آپ جعرانہ میں تھے. اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا. اس کے داڑھی اور سر کے بال زرد رنگ سے رنگے ہوئے تھے اور وہ جبہ پہنے ہوئے تھا. اس نے پوچھا: اللہ کے رسول، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا: اپنا جبہ اتار دو اور اپنے سے زردی کو دھو ڈالو اور جو کچھ تم اپنے حج میں کرتے ہو وہی اپنے عمرے میں کرو. تخریج تقدم تخریج برقم 2798، حدیث نمبر 2802. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال: سمعت عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة، فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه: إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب. فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه، فلما سري عنه قال: أين السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. صفوان بن یعلا بن امیہ رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ کے پاس ایک آدمی جبہ پہنے ہوئے آیا جس پر خلوق کا اثر تھا. اس نے کہا: اے اللہ کے رسول، میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے تو میں کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خاموش ہو گئے اور اسے کوئی جواب نہ دیا. اور جب آپ پر وحی اترتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اوٹ کرتے، آپ پر سایہ کرتے. تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: میں چاہتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو تو میں آپ کے ساتھ کپڑے میں اپنا سر داخل کروں. تو جب آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے سے آپ کو ڈھانپ دیا. میں آپ کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ کپڑے میں اپنا سر داخل کر دیا اور میں نے آپ کو دیکھا. جب آپ سے یہ کیفیت زائل ہو گئی تو آپ نے فرمایا: ابھی عمرہ کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ آپ کے پاس وہ آدمی آیا. اس پر آپ نے فرمایا: اپنا جبہ اپنے سے اتار دو اور تجھ پر جو خلوق کا اثر یعنی نشان ہے اس کو دھو ڈالو اور اپنے عمرہ میں وہی کام کرو جو تم اپنے حج میں کرتے ہو. تخریج تقدم تخریج برقم 2798.